فاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث کریمہ میں آئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ مجھ پر تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف چلیں گے اور تمہیدی کلمات بھی لیں گے، لیکن ساتھ میں ایک سوال بھی رکھوں گا۔ ہم اگر کنٹینیوٹی برقرار رکھتے ہوئے میں چلوں تو پچھلے جب ہم نے سلسلہ کیا تھا تو مداربت سے ریلیٹڈ سوال کیا تھا کہ مداربت کیا ہے اور اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں۔ تو اگر آج ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ شرکت کیا ہے، کچھ تو آپ نے اس میں ڈیفرنس بیان کیا تھا کہ مداربت اور شرکت میں ڈیفرنس کیا ہے، لیکن اگر آج ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ شرکت کیا ہے اور اس کے بنیادی بالکل بنیادی خد و خال کیا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکت کی 3 اقسام ہیں۔ ایک شرکت وہ ہوتی ہے جو 2 افراد پیسے ملا کر کرتے ہیں۔ شرکت کی دوسری قسم وہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی پیسے نہیں ملاتا، بلکہ دونوں ہنرمند افراد ہوتے ہیں، مارکیٹ کا کام جانتے ہیں اور دونوں بیٹھ جاتے ہیں برابری کی بنیاد پر کہ مثال کے طور پر 2 درزی ہیں، دونوں کو کپڑا سینا آتا ہے اور دونوں جو ہے وہ بیٹھ گئے کہ جناب ٹھیک ہے، گاہک آئیں گے اور ہم کپڑا سیتے رہیں گے۔ دونوں نے مل کے یہ کام شروع کر دیا۔ تو یہ بھی شرکت کی جو ہے وہ ایک صورت ہوتی ہے، اسے شرکت بالعمل کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر 2 انجینئر مل جائیں، وہ ایک فرم کھول لیں کہ دونوں کو کام آتا ہے، لوگوں کے نقشے آئیں گے، اس کو یہ دیکھیں گے، یا 2 جو ہے وہ آرکیٹیکٹ مل جائیں، یا 2 جو ہے ڈاکٹر مل جائیں، وہ مل کے کلینک کھول لیں۔ تو شرکت بالعمل، عمل کی بنیاد پر شراکت داری جہاں کی جائے اسے شرکت بالعمل کہتے ہیں۔ اس میں اتنا ضرور ہے کہ اوزار وغیرہ اور جو اکوپمنٹ ہے یا آفس کی جو ڈیکوریشن ہے اس کے لیے کم از کم ضرور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت خرچہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ خرچہ کاروبار چلانے کے لیے نہیں ہوگا۔ تو وہ ہوتا ہے نا بھی مال ڈالا اور اس سے کاروبار لے کر چلنا ہے، اور پیسے سے ہی کام آگے چلتا ہے۔ شرکت بالعمل میں یہ نہیں ہوتا۔ تیسری صورت شرکت کی یہ ہے کہ 2 افراد جو ہیں وہ ان کی مارکیٹ کے اندر جان پہچان ہیں، ان کے مارکیٹ کے اندر ایک اپنی ایک ساکھ ہے نا، ساکھ ہے، تو وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، مارکیٹ سے ادھار مال پکڑیں گے، ادھار بیچیں گے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے نا وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی شرکت کی ایک صورت ہے۔ شرکت کی پہلی قسم جس میں 2 افراد پیسے ملا کر کام شروع کرتے ہیں، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرکت عقد اور ایک ہے شرکت ملک۔ شرکت عقد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتی ہے کہ 2 افراد اس بنیاد پر پیسے ملاتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں
یہ پیسے ملا کر اس سے کاروبار آگے چلے گا، پھر اس پیسوں سے جو ہے وہ لین دین ہوتی رہے گی اور معاملہ بڑھتا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک سودے تک یہ کام محدود ہو. تو اسے شرکت عقد یا ایگریمنٹ بیس شرکت کہتے ہیں. شرکت کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ دو افراد پیسے ملائیں اور پیسے ملا کر کوئی ملکیت خریدیں. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ سودا مقصود نہیں ہوتا کہ ابھی کنٹینیو ایک سودا ہوتا رہے گا، یہ نہیں ہوتا. اور ضروری نہیں کہ جس چیز کو خریدا ہے اس کو بیچا بھی جائے. مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، وہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر خرید سکیں. دونوں افراد مل کر مشترکہ گھر خرید لیتے ہیں، اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ شرکت ملک کی ایک قسم ہے. تو جس کے جتنے پیسے ہوں گے اس گھر کے اندر اس کا اتنا ہی شیئر ہوگا، اور کل کو اگر یہ گھر بکتا ہے تو ہر ایک اپنے شیئر کے مطابق نفع لے گا. شرکت کی یہ دوسری قسم ہے. اسے شرکت ملک کہتے ہیں. تو جہاں دونوں افراد پیسے ملائیں تو دو صورتیں بنیں گی، ایک شرکت ملک، ایک شرکت عقد. شرکت ملک جو ہے بڑا سمپل معاملہ ہے، اتنا اس میں پیچیدگی نہیں ہوتی. اور شرکت عقد جو ہے وہاں پیچیدگی ہوتی ہے. وہاں جو ہے دونوں مل کر کاروبار پر اتفاق کریں گے، کاروبار کس قسم کا ہوگا، یہ اتفاق کریں گے کہ نفع کا ریشو کیا ہوگا، یہ اتفاق کریں گے کہ پیسے جو ہے وہ کتنے ملائے جائیں گے، کون کتنے پیسے دے گا، مختلف چیزیں طے کریں، کیپٹل جو ہے اس کا تناسب کیا ہوگا. پھر یہ طے کریں گے کہ کاروبار جب ختم ہوگا تو اس کی پھر نوعیت کیا ہوگی، کس طرح ہوگی، تاکہ کسی قسم کے تنازع کا معاملہ پیدا نہ ہو. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں پارٹنرشپ جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ شرکت عقد میں ہی کرتے ہیں. صحیح، ماشاء اللہ. یہ کچھ بنیادی خد و خال مفتی صاحب پتہ چلے، لیکن جب تفصیلات میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے رہنمائی کی. یہ چیپٹرز یا والیومز کا وہ ہے تعارف ہے. ٹھیک ہے، تعارف ہے. ایک چیپٹر یہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس چیپٹر کا جو کنٹینٹ ہے وہ ایک جدا گانا بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو کم از کم پتہ چل گیا کہ جسے ہم تو صرف مختلف شرکت ہی کہہ دیتے ہیں. اب شرکت کے اندر بھی اس کی اقسام ہے، پھر ان کی اقسام کی اقسام ہے. باہر آپ کی کالز ہیں وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں اور مفتی صاحب کی طرف بڑھاتے ہیں، شرعی رہنمائی بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ لانچ کا ایک کاروبار چل رہا تھا کشتی کا. اس وقت اس لانچ کی قیمت تھی 20 لاکھ روپے. تو ہمارا ایک دوست تھا، اس نے اس لانچ کے اندر شرکت کرنا چاہی اور اس کے مالک کو جو ہے وہ 4 لاکھ روپے دیے. اور 4 لاکھ روپے دینے کے بعد وہ خود تو کسی کام میں شریک نہیں ہوا، اور پھر یوں ہوا کہ جو اس لانچ کا مالک تھا وہ کاروبار کو آگے بڑھائے بغیر ہی کہیں چلا گیا تھا. اب وہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ واپس آیا ہے تو اب وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے لانچ نہیں چلانی، میں نے یہ کاروبار نہیں کرنا، لہٰذا تم ایسا کرو کہ اس لانچ کو بیچو اور اپنی قیمت وصول کر لو. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پیسے دیے تھے اس وقت اس لانچ کی قیمت تھی 20 لاکھ روپے، اور اب جب اس لانچ کو بیچ رہے ہیں تو قیمت ہے اس کی 12 لاکھ روپے. تو اب سوال یہ ہے کہ رقم کی واپسی کا شرعی طریقہ کار کیا ہوگا؟ مہربانی فرما کر شرعی رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، آمین. جی مفتی دیکھیں، یہ اتفاق ہے ہمارے موضوع سے مطابق یہ کال آئی ہے جی، اور کال بھی اس انداز پر آئی ہے جی کہ شرکت ملک تھی یا شرکت عقد، ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان معاملہ دائر ہے. ٹھیک ہے کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے جی کہ جو کشتی ہے، جی یعنی جو ایک پراپرٹی ہے، جی ایک اثاثہ ہے، جی اس میں ان کی شراکت ہوئی ہو، جی اور وہ اگر 20 لاکھ کی تھی اور 4 لاکھ کی انہوں نے خرید لی تو کتنا فیصد بنا؟ یہ ہو گیا 5واں حصہ ہو گیا، 5واں 20% شیئر ہو گیا. تو 20% شیئر گویا کہ انہوں نے خرید لیا. جی بظاہر تو یہ لگ رہا ہے، جی اور اگر ایسا ہی تھا تو ظاہر بات ہے کشتی جب بکے گی تو وہی شیئر رہے گا. لیکن معاملہ وہی شیئر مطلب 4 لاکھ رہے گا یا پرسنٹیج؟ پرسنٹیج تو وہی رہے گی نا. جی جی 20% ملے گا. 12 پرسنٹیج لاکھ تو کا وہی رہے گی. 20% گویا. ہاں، لیکن یہاں معاملہ ایک اور بھی ہے. جی وہ یہ ہے کہ یہ کشتی ظاہر بات ہے کہ شوکیس میں سجانے کے لیے تو لی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کشتی نے اس دوران کیا کیا؟ کرایہ پہ چلتی رہی، کھڑی رہی. کھڑی رہی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا،
कोई भी जब इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कार है, जी नई गाड़ी जो है वो शायद 20 लाख की हो ठीक है और 5 साल के बाद वो 10 लाख की भी नहीं रहती, ठीक है तो देखा ही जाता है कि इस दौरान उसने किया क्या। ठीक है तो इनके दरमियान जो मामलात हैं वो मामलात क्या रहे, उन मामलात का भी हिसाब ज़रूरी है। तो सवाल का एक हिस्सा उन्होंने पूछ लिया ना, ठीक है लेकिन जो बकाया जो हिस्से हैं वो उसमें तशनगी है, उनकी तफसील बताना भी ज़रूरी है। ठीक है अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँ, ये जो कश्तियों का जो मामला है ना, जी इसमें बहुत पेचीदगी है, शरई एतबार से ख़ास तौर पर ठीक है बहुत पेचीदगी है। यानी होता ये है कि जो कश्ती का मालिक होता है जी वो एक टीम के हवाले कश्ती कर देता है, ठीक है और कश्ती 15 दिन जो है वो 15 दिन 20 दिन महीना समुद्र में रहती है। इस दौरान वो जो टीम होती है, बाज़ औक़ात 5 अफराद भी होंगे, तो 10 अफराद भी होंगे, जितनी ठीक है। बड़ी लॉन्च होगी। ठीक 15-20 अफराद का महीने का राशन, पेट्रोल, बर्फ़, ये सब जो ज़रूरी लवाजिमात हैं, ये भी कश्ती का मालिक उन्हें मुहैया कर देता है। ठीक है और इससे ये होता है कि जितना माल आएगा उसमें से आधा आधा होगा। सही है ज़्यादातर लोग आधा आधा करते हैं, ठीक है और इसके अलावा जो हो सकता है कमी बेशी भी कहीं होती हो। ठीक अब यहाँ फ़िक़ही एतबार से कुछ पेचीदगियाँ हैं, यानी ये भी शिरकत की एक सूरत बन रही है ना, जी कि एक ने जो है वो कश्ती दी, फिर जो सफ़र का जो राशन था, वो भी प्रोग्राम बर्फ़ था, क्योंकि जब महीने के बाद अगर लांच आती है जी जी मछलियाँ तो ख़राब हो जाएंगी। सही है बर्फ लगाई ठीक ठाक बर्फ़ जो है ना वो साथ जाती है, ठीक फिर जो है वो ठीक ठाक जो डीजल या पेट्रोल जो है वो साथ जाता है, महीना कश्ती इस तरह तो नहीं चलेगी। अब ये शराकत की कौन सी सूरत है? ठीक है फिर फ़ुक़हा इकराम ने तो ये लिखा है कि समंदर की जो मछलियाँ हैं वो मुबाह हैं, ठीक है जो पकड़ेगा उसकी उसकी हो जाएंगी। ठीक है ये अलग बात है कि जाल जो है किसका था, इसमें तफसील हो सकती है, ठीक है लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि इसमें मिल्कियत एक पार्टी की आएगी। ठीक है या तो ये सारी मिल्कियत हो जाएंगी मछुआरों की, ठीक है जिन्होंने कोशिश की है या ये सारी मिल्कियत हो जाएगी कश्ती वाले की। ठीक है किसी एक की भी मिल्कियत अगर माने तो बुनियाद ये होती है कि जनाब जितना भी माल आएगा वो आधा आधा तकसीम होगा। ठीक माल नहीं आता तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है तो इस हवाले से पेचीदगी है इस मामले के अंदर। ठीक है मुफ्ती आपकी बात से ये सवाल मैं यहाँ पे रखूँगा ताकि जो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हैं उनको भी रहनुमाई मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। वो ये कि बाद वक़्त होता है कि हम शरई मसाइल पूछना चाहते हैं, बिलखुसूस कारोबारी मामलात में हम देखें तो क्योंकि मार्केट प्रैक्टिस एक जुदागाना हैसियत में चल रही होती है, उसका सिस्टम ही बिल्कुल अलग है, और लोग जो कारोबार करने या मुलाजमत करने जाते हैं वो बाकायदा कोई दीनी रहनुमाई लेके, शरई रहनुमाई लेके नहीं जाते, तो शायद इसलिए पेचीदगियाँ और बढ़ जाती हों। तो जो भी है बहरहाल, और शरई अहकाम अपनी जगह हैं। तो जब पूछने जाते हैं या मालूमात करने के लिए जाते हैं, बाज़ लोग ऐसे मिल जाते हैं वो यूँ खट से कहते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, इसमें तो कोई हरज नहीं है। अब जो पूछने जा रहा है या जो कारोबारी आदमी है या जो मुलाजमत कर रहा है उसे तो चाहिए यही था कि बस उसे इजाज़त मिल जाए कहीं से, कोई बारिश आदमी, कोई टोपी वाला, कोई इमामे वाला, कोई उसे इजाज़त दे दे। और देखने में ये आया है कि जो मतलब एक मुस्तनद उलमा और मुफ्तियान कराम हैं जो वाकई में तहकीक करते हैं, जिनकी मसाइल पर, मसाइल शरिया पे और मार्केट प्रैक्टिस पर नज़र होती है, तो उनका एक अंदाज़ थोड़ा तहम्मुल वाला भी होता है और थोड़ा मतलब यूँ कहना चाहिए थोड़ा सब्र तलब भी होता है, और इसके बरक्स ये मामला है। तो इसमें क्या कहेंगे? असल में इसमें दो चीज़ें होती हैं। जी एक ये होता है कि बाज़ औक़ात सादा लोही सामने आ जाती है, सादगी, इंसान का सादापन, भोलपन वो सामने आ जाता है। ठीक मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त, बड़ा अच्छा दोस्त था, बचपन का दोस्त है जी वो इंजीनियर है, ठीक है पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ठीक है। अब वो ये कराची जैसे शहर को छोड़ के गया एक गांव देहात के अंदर, और वो जो कुम्हार होते हैं ना उससे हाथ बंधवा के आ गया। ठीक है सबने मशवरा दिया कि भाई क्या कर रहे हो, डॉक्टरों से इलाज कराओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो बड़ी मशहूर जगह है, उससे हो जाएगा। पता ये चला कि हाथ खराब हो गया। अल्लाह मतलब उसका जो अमल था, जो मेडिकल ट्रीटमेंट थी वो जी और तवील हो गई। ठीक आगे उसको ऑपरेशन करवाना पड़ा,
उन्हीं डॉक्टरों के पास आया और आने के बाद जो है वो दोबारा जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट दोबारा से चला। तो बात औक़ात ये सादा लोही होती है, इंसान के ज़हन में कुछ नहीं होता, बस वो अपनी एक सादगी में जो है वो नहीं देखता कि क्या सही है और क्या गलत है। बाज़ औक़ात ख्वाहिश नफ़सानी होती है कि इंसान सोच रहा होता है कि जहाँ से उसका फ़ायदा हो रहा है ना, ठीक है, उसको इख्तियार करना है, सही हो या गलत हो, मनचाही बात मिल जाए, बस ये ज़्यादा बुरी है, अब इस पर काबू कैसे पाएं, ये क्या ज़्यादा करें? बुरी है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह हक़ाइक़ की अशिया जो है हम पे वाज़ेह फरमा, अल्लाहुम्मा। हिदायत की दुआ की जाए, दुरुस्तगी की दुआ की जाए, ये की जाए। ठीक है जी, आपका पहला सवाल तो आया और उसके ज़िमन में काफ़ी सारी मुफ्ती साहब से हमने रहनुमाई भी ले ली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि मैंने एक शख्स को 50,000 रुपये तिजारत के लिए दिए हैं और वो मुझे माहाना 2500 रुपये देता है। अगर ये मुदारबत नहीं है तो उसकी कोई बेहतर सूरत बताएं ताकि जायज़ तरीके से नफ़ा हासिल किया जा सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। 50,000 रुपये दिए हैं, 2500 रुपये 2500 रुपये देता है, फिक्स रकम देता है। महाना। देखिए ये तो मुदारबत नहीं हो सकती। मुदारबत होती है नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर कितना निकलता है वो शेयर करने से। जो तयशुदा नफ़ा वो दिया जाएगा। जहाँ इस तरह की फ़िक्स अदायगियाँ की जा रही हैं, ये ना शिरकत हो सकती है ना मुदारबत हो सकती है। इस काम को ख़त्म करना ज़रूरी है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मुझे ये सवाल अर्ज़ करना है कि अगर कोई शख्स मकान ख़रीदता है या दुकान ख़रीदता है या किराए पर लेता है, तो जब उसका कब्ज़ा मिलता है और जब वो सफाई वगैरह करता है तो वो देखता है कि कुछ ना कुछ सामान जो पहले रहते थे या पहले जो दुकान चलाते थे उनका वहाँ पर मौजूद है, और गुमान ये करता है कि भाई ये सामान जैसे कि वो गैर ज़रूरी समझकर छोड़ गए हैं। अब वो उस सामान को अपनी मर्ज़ी से किसी को दे देता है। अब अगर वो जिसका सामान था वो मुतालबा करे 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, यानी कि एक मुद्दत के बाद वो मुतालबा करे कि भाई मेरा सामान ले गया हो या फलानी चीज़ मेरी रह गई थी वो मुझे वापस कर दो, तो अब इसका क्या हुक्म है? और दूसरा बात इसी से रिलेटेड एक और मसला है कि अगर किसी की दुकान पे कोई शख्स कोई सामान भूल के चले जाए तो उसका क्या हुक्म है, उसका क्या करेंगे? ये 2 सवाल हैं, इसके बारे में जवाब इरशाद फरमा दीजिए। ये आपके वाकई 2 सवाल हैं, एक सवाल नहीं है। इसलिए कि दूसरा आपका सवाल था उसका ताल्लुक है लुक्ते से जी। कि गिरी पड़ी जो चीज़ है मालिक उसका पता नहीं है और उसके मालिक की तलाश आप करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे, लुक्ता है। जब उम्मीद हो जाए कि मालिक के आने का इम्कान नहीं है तो उस चीज़ को सदका कर दिया जाएगा, और सदका करने के बाद अगर मालिक आ जाता है तो वापस करना होगी। तो लुक्ते का जो मामला है उसमें वुसअत थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका भी ये हुक्म है कि मालिक आ जाता है तो चीज़ वापस करना होगी। लेकिन जो पहली सूरत है उसके तो मालिक का आपको पता है कि दुकान भी फ़लाँ की थी और फ़लाँ किराएदार इसके अंदर था, या तो मालिक के जो प्रॉपर्टी का मालिक था उसकी होगी ये चीज़, या जो किराएदार था उसकी होगी ये चीज़। तो मालिक तो आपको पता है, तो वहाँ तो बदरजा औला मालिक तक वो चीज़ पहुँचाना ज़रूरी थी। मालिक अगर तकाज़ा करता है कि मेरी चीज़ मुझे वापस की जाए तो बिलाशुबा वापस की जाएगी और वापस किया जाना ज़रूरी है। ठीक है मुफ्ती, वैसे इन्होंने जो सवाल किया ये तो ऐसा लग रहा है कि हक़ाइक़ पर मबनी है कि इन्होंने सूरत बताई है जो कुछ हो चुका है, लेकिन बाद वक़्त वाकई में ऐसा होता है, बिलखुसूस किराए के घर या किराए की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे जो लोग जाते हैं, बाज़ तो होते हैं वो बिल्कुल सफाई सुथराई करके बिल्कुल जैसा लिया था वैसा दे के जाते हैं, लेकिन बाज़ जब जाते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें छोड़ जाते हैं। अब इसकी बिल्कुल निचले दर्जे की अगर मैं मिसाल दूं तो 2-4 बल्ब छोड़ गए वो घर में पूरे लगे हुए कि बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा हमारे जाते ही। बल्ब थे तो उनकी मिल्कियत, लेकिन वो उन्होंने इरादतन छोड़ दी, और इसका उर्फ भी है तकरीबन हमारे यहाँ। तो अब इसमें चीज़ का एतबार होगा कि चीज़ किस नौइयत की, या पूछना ही पड़ेगा? देखिए मुझे तो इसकी तहकीक नहीं है कि बल्ब छोड़ जाने का उर्फ है या नहीं है। इतना ज़रूर है कि उसकी मिल्कियत तो है। ठीक है, उसको कहा जाए कि भाई ये अपना जो चीज़ है ठीक है, ये आपकी है, इसका क्या करना है, ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया जाए उसे। कहा जाए। अब अगर कहता है ठीक है कोई मसला नहीं है, 150 की चीज़ आप रख लें, कोई इशू नहीं है, चलो। तो ठीक है।
ٹھیک تو یہ تنازع جو پیدا ہو رہا ہے 150 کی چیز تو نہیں ہوگی نا؟ ٹھیک ہے، بات کا سکون ہو جائے گا. نہیں، جس بات پہ تنازع ہو رہا ہے جی جی، وہاں 150 150 کی چیز تو نہیں ہوگی، زیادہ کی ہوگی. وہاں یقینی طور پر مہنگا آئٹم ہوگا، اسی لیے تو یہ بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو آپ کے دونوں سوالات کے جواب مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرا نام جاوید جیلانی ہے اور میرا رائس ایکسپورٹ سے بھی تعلق ہے اور پراپرٹی سے بھی تعلق ہے. میں صرف میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایز اے مسلم اگر ہم کوئی کام کسی سے شراکت داری کرنا چاہیں تو نان مسلم سے شراکت داری اسلام کے اندر الاؤ ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جس گھر میں ہم رہتے ہوں اس کو پھر ہم سیل کر رہے ہیں، گھر چینج کرنا چاہیں تو یہ کسی نان مسلم کو وہ گھر بیچ سکتے ہیں جبکہ اس گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی ہم نے رکھے ہوں اور اس میں میلادیں بھی کی ہوں، اس میں ساری مذہبی ایکٹیویٹیز کی ہوں، نمازیں بھی پڑھی ہوں، سب کچھ کیا ہوں، تو وہ گھر ہم کسی نان مسلم کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ ٹھیک ہے جی. پہلے جو امتیں تھیں وہ نماز مخصوص جگہوں میں پڑھا کرتی تھیں اور ہر جگہ نماز نہیں ہو سکتی تھی. نبی اکرم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوری زمین کو میرے لیے جائے نماز قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ جہاں زمین کے جس حصے پر بھی نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. پہلی امتیں جو تھیں وہاں ایسا نہیں تھا. ٹھیک. جس جگہ تعین کیا گیا صرف وہی نماز ہو سکتی تھی اور نماز ہو ہی نہیں سکتی تھی. ٹھیک. تو اب دیکھیے ایک مسلمان جو ہے وہ عبادت تو ہر جگہ کرتا ہے جی لیکن ہر جگہ عبادت گاہ نہیں ہوتی. ٹھیک. ایک ہوتی ہے عبادت گاہ ہونا اور ایک ہوتا ہے عبادت کسی جگہ پہ کرنا. ٹھیک. دونوں میں فرق ہے. صحیح. مسجد جو ہے اس کے احکام اور ہیں اور غیر مسجد کے احکام اور ہیں. اب جیسے خواتین ہیں ان کا اعتکاف ان کے گھر میں ہوتا ہے ٹھیک. اور یہی اس کا طریقہ ہے کہ جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں جہاں ان کی جائے نماز ہے یا تو اس پورے کمرے کو اپنی اعتکاف کی جگہ بنا لیں یا پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی جگہ جہاں وہ پڑھ رہی ہیں صرف اس کو اعتکاف کی جگہ بنا لیں. ٹھیک ہے. تو مسلمان جہاں بھی رہ رہا ہے اس کا گھر یقینی طور پر اس میں اس نے عبادات کی ہیں، قرآن پڑھا ہے، اذکار کیے ہیں، بہت سارے نیک کام اس نے کیے ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن وہ گھر عبادت گاہ کی حیثیت اختیار نہیں کرتا. ٹھیک. گھر ہی رہتا ہے. گھر ہی رہتا ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے. اور اب اگلا سوال ان کا یہ تھا بلکہ اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے میں عرض کروں کہ اگر اس شعبے کو لیا جائے جی تو اگر ایک مالک خود رہ رہا ہے اس گھر میں جی تو وہ ایک مالک بھی تو مختلف ترامیم کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کمرے کی جگہ باتھ روم بنا لیتا ہے، باتھ روم کی جگہ کمرہ بنا لیتا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہوتا تو یہ ترامیم بھی جائز نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو بہرحال جس پہلو سے اور جس حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے وہ بڑا عمدہ ہے. ٹھیک. کہ ایک تعظیم کا پہلو ان کے دل کے اندر ہے اور حساسیت دل کے اندر ہے اور اس حساسیت کے پیش نظر انہوں نے سوال پوچھا ہے، قابل تحسین بات ہے. اب رہی دوسری بات، وہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ کفار کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے یا نہیں، ان کو شریک بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. کفار کی دو قسمیں کی گئی ہیں. ایک وہ کفار ہیں جن کو غیر مسلم یا کافر کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے، تجارت ہو سکتی ہے، پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، کاروباری معاملات ہو سکتے ہیں، ان کو ملازم رکھا جا سکتا ہے. ایک مسلمان کافر کے پاس نوکری کر سکتا ہے جبکہ کوئی ذلت والی نوکری نہ ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ وہ کہے تم نے باتھ روم صاف کرنے میرے، ٹھیک ہے. ایسی نہ ہو. ٹھیک. تو کفار کے ساتھ لین دین کا باب بڑا وسیع ہے. ٹھیک. لیکن یہ ضروری ہے کہ مسلمان کے دل میں غیر مسلم کی محبت پیدا نہ ہو اور قلبی رشتے اور تعلق پیدا نہ ہو. قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح الفاظ میں قلبی محبت اور جو قلبی الفت اور قلبی ایک میلان ہوتا ہے اس سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں چیزیں برقرار رکھی جا سکتی ہیں. ٹھیک. کہ بندہ آپ سے کام تو رکھ رہا ہے لیکن جو ہے وہ اس کاروباری رشتے کو دوستی اور محبت کے رشتے میں تبدیل نہیں کر رہا. بگاڑ ہمارے اسی وقت آتا ہے کہ جب یہ رشتے محبت اور دوستی میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہ کہ مسلمان ان کی مذہبی رسومات تک میں شرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، لمٹ کے اندر ہی رہنا ضروری ہے. کفار کی دوسری جو قسم ہے اسے مرتد کہا جاتا ہے. مرتد چونکہ باغی ہوتا ہے. ٹھیک. دیکھا جائے اس طرح ریاست ہے جی
ریاست جو ہے اپنے جو رہنے والے ہیں ان کو تمام تر حقوق دیتی ہے صحیح ہے، اور ہر ایک کو اس کے مطابق دیتی ہے. صحیح، نعرہ تو ہوتا ہے کہ بھی سب کے حقوق برابر ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں کہ بھئی یہ فلاں کی جگہ ہے بیٹھنے کی، یہ فلاں کا آفس ہے، یہ فلاں کا ہے، ہر ایک کو اس کے حساب سے رکھا منصب جاتا کے ہے حساب سے ہوتا رکھا جاتا ہے. ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ریاست سب کو کچھ نہ کچھ دے رہی ہوتی ہے. صحیح، لیکن جہاں بغاوت ہوتی ہے وہاں کوئی حقوق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بغاوت جہاں ہوتی ہے وہاں کوئی حقوق نہیں ہوتے. ٹھیک، تو جو مرتد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے صحیح، یا وہ مسلمان ہوتا ہے دعویٰ اسلام کر رہا ہے، پھر وہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو مرتد کے ساتھ علماء نے بیان کیا کہ کاروباری لین دین، معاملات، نوکری پہ رکھنا، اس کے ہاں نوکری پہ رہنا، ایسے کوئی بھی معاملات نہیں ہو سکتے. تو یوں کفر کی جو ہے وہ دو اقسام ہیں اور یہ دو اقسام ہمارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی، میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، جواب ارشاد فرما دیں کہ کیا نابالغ بچے کے مال سے ہم تجارت کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جب وہ بالغ ہو جائے اس سے اس کا مال لوٹا دیا جائے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تجارت کر سکتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ آپ نابالغ کے کیا لگتے ہیں؟ بھئی نابالغ کا جو مال ہے اس کا ایک ولی ہوتا ہے، وہ ولی اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور ولی نہیں ہوتا تو وصی ہوتا ہے، وصی اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. تو نابالغ کے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے. میرے خیال سے کاروبار کی اجازت نہیں ہے. سب یہ ولی یا وصی جو آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کو گارڈین کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، اس کے مال کی حفاظت کرنے کا جو اس کو ذمہ دیا گیا ہو؟ نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. چلیں جی. وجہ اس کی یہ ہے جی، کہ ولی کون ہوتا ہے. فقہ اسلامی میں ایک مستقل چیپٹر ہے، ایک ڈیفینیشن ہے کہ فلاں رشتہ ولی بن سکتے. ولی ہے، یہ نہ ہو تو فلاں بنے گا، یہ نہ تو فلاں بنے گا، یہ نہ تو فلاں بنے گا، ٹھیک ہے، یہ نہ تو فلاں بنے گا. ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، اور عام طور پر عورت کورٹ میں چلی جاتی ہے، صحیح ہے، اور زیادہ تر کیسز میں بچے کورٹ عورت کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، باپ اس کا موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ملکی قوانین ہیں اس کے اعتبار سے جو ہے وہ فیصلہ ہوا اور بچہ جو ہے وہ والدہ کی طرف. والدہ کے سپرد ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کاغذات میں ہو سکتا ہے وہ والدہ اپنے آپ کو گارڈین لکھوا رہی ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا نانا جو ہے نا وہ گارڈین لکھوا رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کا باپ ولی ہے. ٹھیک ہے، اس کی موجودگی میں کوئی اور نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو یوں جو گارڈین کا لفظ ہے یہ عام ہے. بہت زیادہ عام ہے. ٹھیک ہے، ولی کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے. ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میں سکر سندھ سے محمد ذوالفقار علی بات کر رہا ہوں. احکام تجارت کا پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں. مہربانی کر کے بتائے کہ شرعاً کمیشن کا کام کیسا ہے؟ کمیشن ہر قسم کی جائیداد کی یا سبزی کی یا فروٹ کی، ہر قسم کے کمیشن نے کام کرنا کیسا ہے؟ مہربانی کر کے جواب عنایت فرمائے. خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے. اب میں ان کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں کہ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے بھئی نماز کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے دیکھیں نماز کی کتنی چیزیں ہیں. نماز کا رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تکبیر ہے، نماز سے پہلے وضو بھی ہوتا ہے، نماز سے پہلے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز سے پہلے جو ہے وہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وقت ہے یا نہیں ہے، پھر نماز پڑھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. تو جملہ تو ایک تھا کہ نماز کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو اسی طریقے سے کمیشن جو ہے کیا ہے، یہ ایک لفظ یا ایک جملہ ضرور ہے لیکن اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. کمیشن کے اوپر ہم نے 3 پروگرام یعنی 3 ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی. اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کا کوئی بچہ، آج کل تو نوجوان شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نیٹ استعمال نہ کرتا ہو، اس سے کہا جائے کہ آپ ذرا گوگل کریں، نیٹ پہ ڈھونڈیں احکام تجارت کمیشن، تو کمیشن کے مسائل سارے سامنے آ جائیں گے. تو کمیشن ایک جائز طریقہ روزگار ہے، دیگر طریقہ روزگار کی طرح. مثال کے طور پر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ جی اسلامیات کا ٹیچر بننا کیسا،
मैं आपसे कहूँगा कि इस्लामियात का टीचर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वही इस्लामियात का टीचर जो है वो छुट्टी करे और हाजिरी लगवा दे तो ये कहा जाएगा ना कि ये गलती कर रहा है। तो कमीशन के इस काम में भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। अब कमीशन की एक फील्ड जिसका आपने हवाला दिया, फ्रूट की कमीशन भी जायज़ तरीका है, लेकिन ख़ास तौर पर फ्रूट के कमीशन वाले या आड़ती जो हैं वो बहुत सारे ऐसे गलत काम कर रहे होते हैं जिसके करने की इजाज़त नहीं है, तो उन पर भी हमने बहुत तफसील से गुफ्तगू की है। ठीक है, मुफ्ती साहब ने जैसे कि हवाला भी दिया कि कमीशन मार्केट पर सिलसिले किए, तो मेरी याददाश्त के मुताबिक अहकाम तिजारत 179 से लेकर एपिसोड नंबर 179, 180, 181 और 182 ये 4 एक साथ जो हैं ये कमीशन मार्केट पर है हमारी, तो ये भी देखी जा सकती हैं, सर्चिंग में आपको आसानी हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। मोहम्मद अशरफ सत्तारी, हारूनाबाद, जिला बहावलनगर, पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। हमारे यहाँ देहातों में या शहरों में भी मसाजिद के साथ इमाम साहब की रहायशगाह होती है, तो क्या मस्जिद के चंदे से इमाम की रहायशगाह जो है उसमें को मुरम्मत वगैरह का काम किया जा सकता है? ठीक है जी मतलब असल में डिपेंड ये करता है कि वो रहायशगाह की हैसियत क्या है, यानी वो प्रॉपर्टी किसकी है, वो मस्जिद की प्रॉपर्टी है, किराए की जगह है, क्या है, अलग है, मुत्तसिल है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक बड़ा प्लाट होता है, ठीक है, उस बड़े प्लाट के अंदर जो मसालेह मस्जिद होती हैं जी, मस्जिद की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो भी कायम होती हैं। मिसाल के तौर पर वज़ू खाना है, बाथरूम है, मस्जिद का स्टोर है, इमाम मुअज्जिन के लिए कमरे हैं। अगर उसी अहाते के अंदर हैं तो वो फिनाए मस्जिद की सूरत भी बन रही होती है बाज़ औक़ात। तो उसी अहाते के अंदर अगर हैं तब तो ज़ाहिर बात है मस्जिद की जो आमदनी होती है, जो चंदा वगैरह आता है, मस्जिद का चंदा खर्च होता है, जो स्टाफ ज़रूरी स्टाफ है यानी इमाम, मुअज्जिन, खादिम अगर कहीं है तो उसकी सैलरी के अंदर, यूटिलिटी बिल्स के अंदर, जो मस्जिद की तामीर व तोसी है उसके अंदर, मस्जिद की तामीर व तोसी के साथ साथ मस्जिद के अहाते में वाक़ जो कमरे हैं, स्टोर का कमरा हो गया, वज़ू खाना हो गया, इमाम मुअज्जिन के कमरे या रहायशगाहें होंगी, इनकी तामीर व तोसी पर भी वो पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन अगर वो जगह कहीं और है या किराए की है तो फिर ये मामला तफसील तलब हो जाएगा, इसकी मज़ीद तफसील जानना ज़रूरी है। ठीक है, अगले सवाल दीजिए। जी, मेरा नाम नवीद रहमान है, मैं कोटिया से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक बंदे का मुझे बोल रहा है कि मेरा दफ्तरी काम है, ये मुझे करा के दें, जो भी इसका खर्चा है आप अपने पहले आप इसको दे देना, और जो भी है मैं आपको बाद में इसका खर्चा भी दे दूंगा, और जो है ना आप जो काम मेरा करवा रहे हो मैं आपको इसके 10-20 हज़ार रुपये दे दूंगा। ये क्या जायज़ है? बात बड़ी अजीब सी लेकिन है यूं ही कि दफ्तरी काम जो होते हैं इसमें चक्कर लगाना पड़ते हैं कई दफ़ा, यानी एक सीधे तरीके से जो काम होता है उसमें भी कई चक्कर लगते हैं और फिर रिश्वत का भी लेन देन होता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कोई शख्स है मसरूफ़ है या उसकी अपनी मतलब कैफियत ये है कि वो खुद नहीं जाना चाहता तो वो किसी को ज़िम्मा लगा देता है। बाज़ अफराद होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो दफ्तरों के बाहर घूम रहे होते हैं कि जी आप अपनी फ़ाइल हमें दे दें, हम काम करा देंगे। तो उनकी एक जिसे कहते हैं सेटिंग बनी हुई होती है, ऊपर तक चेन बनी हुई होती है और वो आसानी के साथ भी करा लेते हैं, जल्दी भी करा लेते हैं। इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक फ़ाइल है, इसको ओके कराना है, तो इसमें मैं जाऊँगा बिलफर्ज तो 10,000 रुपये भी लगेंगे और मैं एक हफ़्ते तक जो है ना अपने जूते भी घिसूँगा। अब इन साहब को दे दूँगा तो ये लेंगे तो 12,000 रुपये, लेकिन जो है ना ये एक दिन में मुझे दे देंगे। तो इसके हवाले से मुझे मैं जो समझ सका इनके सवाल से। देखिए, इस तरह के कामों की 2 किस्में हैं। मतलब आप अगर चले जाएं स्टेट बैंक में जी, तो आपको एक लंबी लाइन नज़र आएगी जो प्राइस बांड लेने के लिए खड़ी होगी। ठीक है। तो होता ये है कि दुकानदार के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद लाइन में खड़ा हो, वो लोगों को हायर करता है, वो जाते हैं और प्राइस बांड ले आते हैं उनके लिए। अब ये लोग जो आम लोग खड़े होते हैं इनके कोई ताल्लुकात नहीं होते, इनको सिर्फ विंडो पे खड़ा होना होता है। ठीक है। और वो बगैर कोई रिश्वत दिए ये काम करवा लेते हैं। तो ये जो काम है, अब ये काम पता नहीं कानूनी है या नहीं है जी, लेकिन अगर कानूनी और गैर कानूनी की हैसियत अलग रखी जाए, जी, अगर हम फ़िक़ही एतबार से देखें
تو اس نے دوسرے کی سروس لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سروس کے اندر یہ بندہ رشوت ہی دے گا یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، متعین نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں متعین نہ ہو جی کہ یہ رشوت ہی دے گا جی تو اس طرح کی سروس لینا جائز ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر گاڑیوں کے کاغذات بنتے ہیں، جی تو گاڑیوں کے کاغذات بنانے میں جو گاڑی کا بروکر ہوتا ہے اسی کے ذمہ یہ کام آ جاتا ہے ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ کاغذات بھی لوگے، وہ اس کا الگ پیسے بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کام رشوت سے ہی ہوگا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی تیز رفتاری دکھانے کے لیے 2 دن کے بجائے 1 دن میں کام کرنے کے لیے خود کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. جس نے صرف کام کی ذمہ داری لی ہے اس پر الزام نہیں آئے گا. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. ٹھیک ہے، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ آپ نے گھر کا نقشہ منظور کروانا ہے، ٹھیک ہے. جی نقشہ منظور کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیمولیشن پائی جائے، پلاٹ خالی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر نقشہ منظور ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی شرط ہے تو ہے ایسی شرط؟ اس میں میرے علم میں تو نہیں ہے. اچھا، مثال کے طور پر ایک گھر بنا ہوا ہے، جی بنے ہوئے گھر کا 2 منزلہ نقشہ آ سکتا ہے جبکہ گراؤنڈ کا بھی نقشہ نہ ہو. بن تو سکتا ہے، ناممکن تو نہیں. اچھا، کوئی بھی ایسی شرط، کوئی شک ہے قانونی کہ یہ شک پوری کی جائے گی، ٹھیک ہے، آپ وہ شک پوری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. آپ جو بروکر ٹائپ یہ جو میں نے کہا نا کہ بن سکتا ہے، تو وہ میں اسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، قانوناً تو نہیں بن سکتا، قانوناً جرم ہوگا بھی، ہاں قانوناً جرم ہوگا، لیکن بہرحال وہ بن جاتا ہے. یہ عرض کروں میں قانون کی بات کر رہا ہوں کہ قانون کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، جی آپ اس کام کے خلاف جانے کے لیے بروکر ہائر کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور متعین ہے وہاں پر کہ رشوت دینا ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام کروانا ہے میرا، کچھ بھی کرنا پڑے، تو اس چیز کو ہم نے جائز نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے، تو قانونی جو تقاضے ہیں پورے کرنے ہوں گے. اب یہ جو باب المدینہ کی صورتحال ہے، جی ٹھیک ہے نا، یعنی مچھر کالونی کی جو شکل اختیار کرتے جا رہی ہے مختلف آبادیاں، جی کیوں کرتے جا رہی ہیں؟ یہی وجہ ہو رہی ہے، وہاں قانون کو فالو نہیں کیا گیا، پانی کی کمی ہو گئی. قانون کو فالو نہیں کیا گیا، اب لوگ لٹکے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے لوگوں کے پھنسے ہوئے ہیں. بالکل اسی طریقے. قانون کو فالو کیا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سلسلے کا دورانیہ ختم ہوا. اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے.